اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میرا نام ہے علی حیدر اینڈ یو آر واچنگ دا اسٹڈی اسکلز یوٹیوب چینل۔ بچوں، ہم نے اسلامیات فیڈرل بورڈ کی اسلامیات شروع کی ہوئی ہے۔ اس کا جو ہم نے پہلے 2 چیپٹر کمپلیٹ کر لیے ہیں، اس کی پلے لسٹ جو ہے میرے چینل پر موجود ہے، آپ وہاں پہ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج بچوں ہم تیسرے چیپٹر کا پہلا لیسن ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثالی سربراہ خاندان، اس کے ہم شارٹ کویسچن آنسرز اور لانگ کویسچن آنسرز اور ساتھ ہی ساتھ ایم سی کیوز جو ہے اس کے کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم یہاں پہ کھول لیتے ہیں اپنا ٹاپک، بطور مثالی سپہ سالار اوپر والا۔ اس سے جو پہلا باب ہے وہ ہے بطور مثالی سربراہ خاندان۔ ٹھیک ہے بچوں، تو میں آپ کو جلدی سے وہ کھول کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثالی سربراہ خاندان۔ تو بچوں میں نے کچھ ایم سی کیوز کی پہلے ٹکیں لگا رکھی ہیں تاکہ جو ہمارا تھوڑا ٹائم بچے اور جلدی جلدی ویڈیو جو ہے وہ ختم ہو۔ تو ہم جو ہے سب سے پہلے مشق کی طرف جاتے ہیں۔ مشق میں ہمارے پاس بچوں سب سے پہلی چیز ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دنیا میں اپنا پھول قرار دیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ ٹھیک ہے بچے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس نماز کے بعد سب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے؟ عصر کی نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے بچوں، ٹک لگا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس بچپن کے کتنے سال گزارے؟ 5 سال۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو اپنی ماں قرار دیا؟ ام ایمن رضی اللہ عنہ کو۔ ٹھیک ہے بچوں، حلیمہ سعدیہ کے پاس جو تھے وہ 5 سال گزارے تھے، اور اپنی ماں کس کو قرار دیا تھا؟ ام ایمن رضی اللہ عنہ کو۔ ٹھیک ہے، عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ رونے کا سال، اس کو رونے کا سال کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد ہم اپنے پہلے دوسرے سوال کی طرف جانے بڑھتے ہیں، جو کہ ہے در ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اس میں بچوں سب سے پہلے ہے مثالی سربراہ خاندان کے 2 اوصاف تحریر کریں۔ یہ والے کیا ہوتے ہیں 2 اوصاف اس کے؟ تو میں بتا دیتا ہوں، آپ سب سے شروع میں چلے جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ لگا ہوا ہے، سربراہ خاندان کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے تمام افراد کے ساتھ الفت و محبت اور احساس ذمہ داری کا تعلق ہمارے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے پہلے شارٹ کا آنسر ہے۔ یہ سنن الترمذی ہے، جامع الترمذی کی آیت نمبر، جو حدیث نمبر ہے وہ ہے 3895۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ وہ آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر کے لیے، اس میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں آپ کو، اس میں بیسیکلی یہ بتایا گیا کہ الفت و محبت کے ساتھ اور احساس ذمہ داری کے ساتھ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گھر میں۔ ٹھیک ہے، لڑائی نہ کریں، جھگڑے سے باز رہیں، اور مختلف قسم کی تعلیمات اس پیراگراف میں آپ کو دی گئی ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اس کا بچوں مطلب یہ ہے کہ تم سب میں سے بہتر وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ مطلب وہ گھر والے کے لیے اچھا کیسے ہے کہ مثال طور پہ اگر بیوی جو ہے وہ کام کرتی ہے پورے دن گھر کے، تو آپ بھی اس کی مدد کرا دیں تو آپ گھر والوں کے لیے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی والدہ کی آپ مدد کرا دیں، جو برتن دھو رہی ہیں یا کپڑے دھو رہی ہیں، تو آپ ان کی مدد کروا دیں کہ امی جی آج میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، کپڑے چھت پہ میں ڈال آؤں گا۔ تو ایسی چھوٹی موٹی مدد جو ہے آپ کر دیا کریں، تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں سب سے زیادہ بہتر ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سب سے بہتر تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کسی کے محتاج نہیں تھے، انڈیپینڈنٹ رہتے تھے، اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ اگر 4 بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹائم، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام جو ہے وہ خود کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں کہ عورت نے سارے کام کرنے ہیں، آپ لوگ بھی کام کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ان کا ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسن تعامل کی 2 مثالیں۔ یہ بچوں یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اس کو میں نے جو ہے علیحدہ ورڈ شیٹ پر کیے ہوئے، وہ میں آپ کو اس کے بعد دکھاتا ہوں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ میں سے دو کا نام لکھیں۔ رضائی والدہ میں سے دو کا نام۔ رضائی والدہ سے بچے کیا مراد ہے؟ رضائی والدہ ایسی والدہ ہے جس نے پیدا نہ کیا ہو، مطلب پرورش کی ہو، آپ کو دودھ پلایا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم رضائی والدہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا، اس کا نیچے لائن لگا لیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے حلیمہ سعدیہ، ٹھیک ہے بچوں، ام ایمن اور حلیمہ سعدیہ، یہ اوپر کر کے لکھا ہوا ہے حلیمہ سعدیہ جو ہے، یہ دیکھیں یہ ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے، یہ آپ کی رضائی والدہ ہیں۔ رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، اور دوسری ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے خاص لگاؤ، ٹھیک ہے۔ میرے پاس دو رضائی ماؤں میں، ام ایمن کا نام بھی رضائی ماؤں میں آتا ہے، یہ دیکھیں رضائی ماؤں میں حضرت ام ایمن بھی غیر معمولی مقام کی حامل ہیں، مطلب انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم جو دودھ پلاتی ہے، میں نے آپ پہلے بتا دی رضائی ماں کون سی ہوتی ہے، جو دودھ پلاتی ہے، پیدا نہیں کرتی بلکہ جو دودھ پلاتی ہے اس کو ہم رضائی ماں کہتے ہیں، جو ماں کے بعد آپ کو دودھ پلاتی ہے وہ رضائی ماں۔ اس کے بعد اولاد اور بچوں پر شفقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ بہت اہم بات ہے یہ، اولاد اور بچوں پر ہم شفقت کیسے کریں، بہت اہم سوال ہے۔ اس کا بچوں آپ کا جو آنسر ہے وہ آپ اوپر کریں، یہ دیکھیں آپ صلی اللہ، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رضاعت کی غرض سے شہر کی بلائی بستی میں بھیجوایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ وہاں تشریف لے جاتے، انہیں گود میں اٹھا لیتے، بوسہ دیتے اور پھر لوٹ آتے۔ ان کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمزدہ ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والد ہونے کی حیثیت سے اپنی تمام بیٹیوں سے نہایت محبت و شفقت کا معاملہ فرماتے اور ان کی مکمل خبر گیری رکھتے، مطلب خبر کے بارے میں آگاہ رہتے کہ ان کی کیا خبر ہے، ٹھیک ہے، بھی کیسے حالات میں ہیں، کیسے حال میں ہیں۔ شادیاں بھی کرتی ہیں، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا کرتے تھے، ان کے حالات پوچھا کرتے تھے، اسی طرح وہ گھر آتی، تو آگے پڑھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ خبر گیری رکھتے اور ان کی ضرورت کی تکمیل اور راحت رسانی کے لیے فکر مند رہتے، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خصوصی لگاؤ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ جب بھی اپنے والد محترم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بیٹیوں کی عظمت و توقیر اور ان کا احترام کرنے کی عملی تعلیم دیتے، ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک کر لیں، اس کو یہاں تک بھی کر لیں تبھی ٹھیک ہے، یا یہاں تک کر لیں، خصوصی لگاؤ تھا، یہاں تک بھی کر لیں تبھی ٹھیک ہے، یہاں تک کر لیں تبھی ٹھیک ہے، تھوڑا لمبا کر کے لکھ لیں تو اور اچھی بات ہے۔ یہ اگر آپ ای شیٹ ایک چھوٹا ہوتا ہے تو آپ جو ہے کوشش کریں کہ یہی والا جو ہے نا، آپ اتنا کافی ہے، خصوصی لگاؤ تھا۔ اب دیکھیں بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بچوں کے ساتھ جو ہے، بچوں کے ساتھ ہی نہیں، صرف بیٹوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بیٹیوں کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے، ان کی خیر خبر لیں، شادی کر دی ہے ان کی تو ان کے گھر جا کر ان کی خیر خبر لیں کہ وہ ٹھیک ہیں، کیسے حال میں ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کو والد اور والدہ کے مقام قرار دیا ہے؟ یہ والا سوال بچے بک پہ موجود نہیں ہے، اس کو میں نے علیحدہ ورڈ شیٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ اب نیچے کی طرف چلتے ہیں، اس میں بچے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور والد اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک پر نوٹ لکھیں۔ بطور والد اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک پر نوٹ لکھیں، تو بچوں اس کا جواب ہے، شروع میں چلے جائیں آپ، اپنی اولاد کے ساتھ ابھی میں جو پڑھا کے آیا ہوں وہی والا پیراگراف ہے جس میں ابھی آپ نے نشان لگایا تھا، وہی والا پیراگراف ہے، یہ تھوڑا نیچے کر کے تھا یہاں پر، یہ دیکھیں یہیں سے آپ کا لانگ ون بھی شروع ہو رہا ہے، لانگ ون، ٹھیک ہے بچوں، لانگ ون بھی آپ کا یہیں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے لے کر بچوں آپ نے جو ہے نا نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے سید ابن حبان کی، یہاں تک، ٹھیک ہے، یہاں تک میں نے آپ کو سمجھا دی، اسے آگے سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت رضی اللہ عنہ کے ہاں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں اٹھ کر آگے بڑھتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں خوش آمدید کہتے اور ان کے ہاتھ کو تھامتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔
آپ کی بیٹے آپ کے گھر آئے تو آپ اس کو اٹھ کر آپ جاتے تھے آپ بی فاطمہ الزہرا کے پاس، اور ان کو بوسہ دیتے تھے اور ان کو خوش آمدید کہتے تھے اور ان کا ہاتھ تھام کے اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے. ٹھیک ہے، اس کا پہلے لانگ کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے. ٹھیک ہے بچوں، چھوٹا سا ہے، بہت آسانی سے یاد ہونے والا. اس کے بعد بچوں ہم نیچے چلتے ہیں. یہاں پر یہ جو دوسرا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سربراہ خاندان اپنی ازواج کے ساتھ اس نے سلوک کے عملی واقعات لکھی. بچوں یہاں پہ بھی کوئی ایکوریٹ آنسر نہیں لکھا ہوا تھا اور عملی واقعات کی مثالیں بھی لکھنی تھی، تو پھر یہ تھوڑا ایکوریٹ نہیں تھا، اس لیے میں نے جو ہے اس کو ورڈ شیٹ پہ کیا ہوا، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو تیسرا سوال ہے نا، اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مثالی سربراہ خاندانی خوبیوں کو ہم کیسے اپنا سکتے ہیں اور ان پر کب اور کہاں عمل کر سکتے ہیں. اس کو بچے دیکھیں آپ، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ بچے اوپر لے جائیں، یہاں پر شروع میں ایک ہمارے پیراگراف دیے ہوئے لاسٹ میں بالکل کہ اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا اور فائد و ثمرات، یہ والا بچے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا بچے لانگ 3 میں آپ کے پاس آ رہا ہے، لانگ 3 میں. ٹھیک ہے بچوں، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو پڑھا دیتا ہوں. بطور سربراہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اتباع سے ہمیں روزمرہ زندگی میں بے شمار فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سربراہ خاندان کے عملی اسوہ پر عمل کرنے سے خاندانی نظام میں ایک دوسرے کی توقیر اور ادب و احترام پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک دوسرے کا ادب و احترام بھی آپ کریں گے، ایک دوسرے کی توقیر کا بھی آپ کو پتہ چلے گا کس کو فضیلت حاصل ہے کس کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب عزت کریں ایک دوسرے کی، اس مطلب مقصد یہ ہے اس چیز کا. ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے جذبات فروغ پاتے ہیں. خاندان کے افراد ایک دوسرے کے بے توقیری اور بے قدری اور بے اکرامی جیسے منفی پہلو سے اجتناب کرتے ہیں. ایک مثالی سربراہ خاندان کا کردار ادا کرتے ہوئے ایک مثالی مسلم معاشرے کی تکمیل کا فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے. آئلی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے سارے افراد سے محبت، شفقت، الفت، خیرخواہی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، خواہ وہ بزرگ ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں. حسن سلوک کا یہ رویہ صرف گھر کے افراد تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ باقی خاندان کے افراد کے ساتھ بھی حسن سلوک کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں بڑوں کے احترام کے ساتھ ساتھ چھوٹوں کے ساتھ بھی الفت اور رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے اور درمیان کے لوگوں کی بھی رعایت کرنی چاہیے. بڑے ہیں ان کا بھی احترام کریں، چھوٹے ہیں ان کا بھی احترام کریں، اور جو درمیان کے مطلب ہے نہ وہ چھوٹے ہیں نہ بڑے ہیں بلکہ درمیان میں، تو اب ان کا بھی ادب کریں. جیسے کوئی چچا چچی ہیں، ٹھیک ہے، دادا دادی سب سے بڑے ہو گئے، ان کے بچے جو ہیں وہ سب سے چھوٹے ہو گئے، اور چچا چچی یا ماموں مومانی جو ہیں یہ درمیان کے رشتے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی آپ کو احترام کرنا چاہیے. ان کو بڑا تصور کریں اور احترام کریں. ٹھیک ہے بچوں، تو میں ورڈ شیٹ کھول لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں اب میں نے جو ہے ورڈ شیٹ کھول لی ہے، آپ دیکھ لیں. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے سوال، حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اپنے والد اور والدہ کے قائم مقام قرار دیا ہے؟ تو ماموں کو دیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مشورہ بھی کریں. ٹھیک ہے، اور ماموں والد کے قائم مقام ہوتا ہے. اس کی حدیث کے مطابق ماموں کا مقام اسلامی تعلیمات میں بہت اہم ہے اور اس کو والد کی طرح احترام دینا چاہیے. ٹھیک ہے، ماموں کو والد کی طرح احترام دیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے، ہلکا ہلکا نیچے کر رہا ہوں، آپ کاپی کھول کے لکھ لیں کیونکہ پی ڈی ایف جو اسکرین شاٹ ہے وہ مشکل ہے بنی، کیونکہ یہ جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے اسکرین شاٹ بنانا. اب یہ جو ہے یہ لکھ لیں، رف رجسٹر لے لیں، آپ اس کو لکھ لیں. یہ والا پہلا سوال ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا دوسرا سوال، یا اگر لکھنا ہے پوز کر کے آرام سے لکھ لیں. یہ میں نے وہ پہلے بھی بتایا کیسے لکھنا ہے آپ نے. یہ ہمارے پاس دوسرے جو لانگ سوال ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کے مختلف واقعات جو تھے وہ میں نے لکھے ہیں، 6 پوائنٹ ہیں. اس کے بعد یہ چھوٹ ہے ہمارے پاس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے بیویوں کے ساتھ حسن تعامل کی 2 مثالیں لکھیں. یہ 2 مثالیں ہیں بچوں ہمارے پاس، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نرم رویہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت و شفقت. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس 2 مثالیں ان کی آ گئیں. یہ لانگ جو ہے آپ کو میں ہلکا ہلکا اوپر نیچے کر رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے ایزیلی اس کو دیکھ سکیں. یہ دیکھیں پہلے شارٹ، اس کے بعد بچوں یہ لانگ ہے،
اس کے 6 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایک شاٹ رہ گیا تھا، تو یہ وہ شاٹ ہے. ہمارے پاس 2 شاٹ اور ایک لانگ ہیں ادھر. دیکھ لیں آہستہ آہستہ جو ہے اس کو پوز کر کے لکھ لیں، کیونکہ اسکرین شاٹ لینا جو ہے نا بہت مشکل ہے یہاں پہ. مجھے کچھ بچوں نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ سر اسکرین شاٹ نہیں لیا جا سکتا، تو میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ لکھ لیں. تو بچوں یہی تھا اس ویڈیو میں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور اسلامیات پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اسلامیات میں بہت اچھے نمبر آئیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.